بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ایئر اردو کا ہے۔ میں نصر اللہ پتافی۔ تو دیکھیں بیٹا، آج ہم پہلی نظم حمد کرنے لگے ہیں، اور جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان کا پہلے مختصر سے تعارف سن لیں کہ آپ 1873 کو وزیر آباد میں پیدا ہوئے، اور شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنالڈ کی شاگردی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد عملی زندگی کا آغاز انہوں نے صحافت سے کیا۔ اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور صحافی تھے۔ انہوں نے انگریزی سامراج کے خلاف کلمی جہاد کیا۔ ان کا ایک اخبار ذمہ دار نکلتا تھا، جس نے 1857 کے بعد جو ہنگامے ہوئے اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جو اپنے اس اخبار میں لکھا، تو انگریزی سامراج میں اس نے بہت تہلکہ مچا دیا۔ آخر کار اس نتیجے میں اپنا اخبار نکالنے کے نتیجے میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، اور انگریزوں نے تنگ آ کر ان کا وہ اخبار بھی بند کروا دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے بے حد محبت کی، اور اسی بے حد اور بے پایہ محبت کے نتیجے میں آپ نے جو ہے نعتیں لکھیں، اور نعتوں کی دو مشہور کتابیں ان کی چمنستان اور بہارستان ہیں۔ یہ ہے ان کا مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں اپنی اس نظم کی طرف۔ جو نظم جو ہماری ہے حمد، اس میں خیر آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ نظم لکھی ہے حمد۔ اور حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں پہلا شعر ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تو مے کش کے معنی شراب پینے والا، اس سے مراد ہر ذی روح۔ اس کا مطلب اس شعر کے مطابق یہ بھی ہے ہر وہ ذی روح جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اسے مے کش کہا اس نے۔ دور جام شراب کے پیالے کی گردش، اور تشنہ لب کے معنی ہوتے ہیں پیاسا۔ اس کے بعد لطف عام کہا ہے، تو عام مہربانی جو سب کے لیے ہو اسے لطف عام کہا جاتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے، اس سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ اب تشریح دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان اردو شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حمد گوئی کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی میں بھی طبع آزمائی کی، اور اس میں اعلیٰ مقام پایا، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کے تعارف میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ محبت کی وجہ سے انہوں نے بہت اچھی اور بہترین نعتیں لکھیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہے کہ اے اللہ، تیرا دور جام ایسا ہے جو ہر مے کش کے پاس پہنچتا ہے، کوئی بھی طالب پیاسا نہیں رہتا۔ اردو شاعری میں مے خانے اور ساقی کا بہت بیان ملتا ہے۔ عموماً مے خانے کا نظام ساقی چلاتا ہے، جو اپنی مرضی سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شراب پلا دیتا ہے، جس کو چاہے بہت زیادہ نواز دے اور جس کو چاہے پیاسا رکھے، اور اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ وہ فرعون و نمرود کو بھی دیتا ہے اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیتا ہے۔ اس کی عطاؤں کا سلسلہ ہمیشہ سے تمام لوگوں کے لیے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ظفر علی خان نے ایک اور مقام پر فرمایا، دیا اپنے کرم سے ریزہ مور نہ تو دیا اپنے کرم سے ریزہ مور ناتواں کو بھی لگائے گر سلیماں کے لیے نعمت کے خاں تو نے۔ تو دراصل کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا کی تمام مخلوقات اسی خالق لم یزل کی پیدا کردہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ تمام مخلوق کے رزق کا وارث ہے، کوئی بھی ذی روح اور غیر ذی روح اس کے فضل و کرم سے محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وُسْعَتُ كُلَّ شَيْءٍ،
میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بے پایہ نعمتوں میں ہر بندہ برابر کا شریک ہے اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مصرعے میں کہ کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، تو دیکھیں کہ وہ ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں کہ اللہ تعالیٰ کی مساویانہ تقسیم کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی رحمتوں اور نوازشوں کا دور ہر مہکش تک پہنچتا ہے، کوئی بھی اس کی عنایت سے محروم نہیں رہتا، اس کے لطف و کرم کی شراب ہر پیاسے کی پیاس بجھاتی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی، کہ جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین کہا ہے، تو اسی طرح رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشو و نما اور جملہ ضرورتیں پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے۔ تو اسی کی نوازشیں، اسی کی رحمتیں اور لطف و کرم سب کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس کے منکر ہیں۔ تو دوسرا شعر ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو دیکھیں یکتائی کے معنی بے مثال ہونا، واحد ہونا، دوئی توحید کی ضد ہے، توحید کا متضاد ہے جس کے معنی شرک ہیں، نقش نشان یا تصویر۔ تو ذرا مفہوم دیکھیں اس شعر کا کہ اس کی ذات اس کی یکتائی اور بے مثال ہونے کی گواہی دے رہی ہے، دوئی کے یعنی شرک کے تمام تصور جھوٹے ہیں، ایک سچا نام اسی کا ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں توحید کا مضمون باندھا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے۔ کسی رنگ ڈھنگ یا آہنگ میں اگر اس کی یکتائی متاثر ہو تو وہیں سے شرک جنم لیتا ہے۔ اور ہر مذہب نے توحید کا درس دیا ہے اور ہر نبی اللہ کے ایک ہونے کی تعلیمات کا پرچار کرتا رہا۔ یہ وہی رب ہے جو کائنات کی ہر شے کو پیدا کرتا ہے، اس کی نشو و نما اور جملہ ضرورتوں کو پورا کر کے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کی عبادت مقصود ہے۔ گویا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی صفات و افعال میں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے کہ اس کی ذات کی مثال کوئی اور ذات نہیں، کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے اور کل کائنات سے عظیم تر ہے۔ باحوالہ صفات بھی وہ یکتا ہے، اس جیسی قوت، سمع، ارادہ اور بصر کسی اور میں نہیں ہے۔ قوت سمع سے مراد کہ سننے کی قوت کسی میں نہیں، اور بصر دیکھنے کی طاقت بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھتا۔ اس کی یہ صفات ذاتی اور لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واحد اور یکتا ہونا اس کی وہ صفت ہے جس میں کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے۔ کائنات میں منظم نظام اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا ضرور ہوتا، کہ کائنات کا نظام کبھی بھی توازن نہ پکڑ سکتا بلکہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور اسی ایک اللہ کا در ہے جو آدمی کو ہزاروں سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ کسی شاعر نے خوب فرمایا کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ تو اسی طرح ہر دعا مانگنے والے کا مرکز و محور صرف اسی کی ذات ہوتی ہے۔ وہی ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور وہی بادلوں کو برسنے کا حکم دیتا ہے، وہی زمین کی تاریکیوں سے
بیج کو تناور درخت بناتا ہے، اور وہی اپنی اس صفت اور لیاقت میں تنہا اور واحد ہے کہ شاعر نے کہا کہ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ آگے دیکھیں بیٹا، اگلا شعر ہے کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیغام اس کا۔ تو ذرا کے معنی ٹکڑا یا ریزہ، فضا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ماحول، زمین کی فراخی، اور داستاں قصہ یا کہانی، جھونکا ہوا کی لہر، ہوا کا ریلا، پیغام کے معنی پیغام ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم دیکھیں ذرا، سنیں کہ فضا کا ذرہ ذرہ اس کی کہانی سناتا ہے، اور ہوا کا ہر ایک جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گلہائے حمد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود باری کی گواہی دیتی ہے، اور یہ تمام کائنات خدائی مہارت اور اس کی بہترین کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس طرح تصویر اپنے مصور کی مہارت کا پتہ دیتی ہے اور شاگرد اپنے استاد کے فن اور علم و ہنر کا ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح اس کی کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود برحق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جیسا کہ شاعر نے فرمایا کہ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر رہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ۔ اسی طرح ہر فن پارہ اپنے تخلیق کے کار کے فن کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تخلیق کار اپنے فن پارے میں خون دل سے رنگ بھرتا ہے، اسی لیے وہ فن پارہ اپنے خالق کی شخصیت اور فن کا واضح اظہار بن جاتا ہے۔ یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ اس نے کائنات میں اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں بھی ذرہ بھر اونچ نیچ نظر نہیں آتی، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کائنات میں جس طرف بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے گی کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں اسی کی نشانیاں دیکھوں۔ تو حوالے کے طور پر شاعر نے کہا ہے کہ اس کائنات میں فضا کا ذرہ اور ہوا کا ایک ایک جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر شے اسی خالق کی مہارت اور کاریگری پر دلالت کرتی ہے۔ جس طرح کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص تک روشنی کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی ہوتی ہیں جو سورج کی موجودگی کی خبر دیتی ہیں، اسی طرح خدا کی بنائی ہوئی جملہ اشیاء، حیوانات، جمادات اور نباتات یہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، اور وہی اس کائنات میں واحد عامل قوت ہے، اور گویا کائنات کی یہ ساری ترتیب اور خوبصورتی اپنے خالق و مالک کے وجود کا واضح ثبوت ہے۔ ہر ذرہ اور ہوا کا جھونکا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی داستان سنا رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی عظیم تخلیق کار کے وجود کا پیغام لا رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خود اپنے بارے میں فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اگلا شعر بیٹا کہ اگلے شعر میں کہ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ تو سراپا کے معنی مکمل، سر سے لے کر پاؤں تک، معصیت گناہ، مغفرت بخشش، معافی، خطا کوشی کے معنی غلطی کرنا، قصور کرنا، اور روش انداز یا طریقہ، اور اس کے ساتھ آگے ہے خطا پوشی، غلطی کو چھپانا، گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے، اسی صفت کی بنا پر اسے ستار العیوب کہا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو کہا ہے ستار العیوب، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ مفہوم ہے میں سراپا معصیت ہوں، وہ سراپا مغفرت ہے۔
میری روش غلطی کرنا ہے اور اس کا کام خطا پوشی ہے۔ تو اس تشریح طلب شعر میں انسان بلا شبہ اشرف المخلوقات ہے، مگر غلطی اور خطا اس کی سرشت میں موجود ہے کہ انسان کی فطرت ہے خطا کرنا، غلطی کرنا۔ روئے زمین پر آنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ اپنی مغفرت طلب کرو، گویا غلطی کی، اور اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی ذات اور اپنی صفت سے چھپا دیا، یعنی خطا کوشی اور خطا پوشی لازم و ملزوم ہے۔ انسان میں معصیت کا ہونا یعنی گناہ کرنا، غلطی کرنا جو ہے انسان کا ایک خاصہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مغفرت کی شان موجود ہے۔ اگر لغزش کا ارتکاب ہی نہ ہو تو مغفرت کس بات کی؟ شاعر نے کہا تھا کہ ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم، پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تقصیر کو۔ انسان چاہے جتنا بھی عقل و شعور سے کام لے، لیکن اس کا راستے سے بھٹکنا سمجھ سے بالا تر نہیں، وہ کوشش کے باوجود غلطی کر بیٹھتا ہے۔ ایسے میں صرف اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے جو انسان کی مددگار ہوتی ہے، اور اسی مددگار ذات کی وجہ سے انسان جو ہے گناہ کر کے بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ میرے گناہ اور میرے پروردگار کی رحمت دونوں بے اندازہ ہیں، میرے گناہ حد سے زیادہ ہیں تو وہیں اس کی رحمت بھی حد سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انسان کو قرآن مجید میں کہ انسان اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود جتنا خلا ہے تیرے گناہوں سے یہ خلا بھر جائے اور تو صرف ایک بار میرے دروازے پر آ کر ایک بار سچے دل سے توبہ کر دے، ایک آنسو بہا دے، اگر آنسو نہیں بہا سکتا، ایسا سخت دل ہے آنسو نہیں نکلتا، تو صرف رونے والا منہ ہی بنا لے، تو پھر میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ میری رحمت جو ہے یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی انسان میرے سامنے آ کر جھکے، سچے دل سے توبہ کرے اور پھر بھی اس کے دامن پر گناہ کا داغ رہے، تو میری رحمت یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ تو جہاں میں گناہ کرتے ہوئے انتہائی انسان گر جاتا ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور اپنے انسان سے بے پایاں پیار رکھتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے اس کا وجود گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کے دریا اس کی رحمتوں، نوازشوں اور بخشوں کے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ دراصل غلطی اور لغزش انسانی فطرت کا خاصہ ہے، مگر جان بوجھ کر گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیے جانا شیطانی فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر کے گناہ عظیم کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے، وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ نامراد ٹھہرا۔ جبکہ انسان غلطی کر کے اس پر نادم ہوتا ہے اور پچھتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور رحیمی جوش میں آتی ہے، کہ جیسے کسی ایک دانا کا قول ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ انسان ہے، جو گناہ کر کے اتراتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے پچھتاتا ہے وہ ولی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خاصہ رکھا ہے کہ گناہ کر کے اسے شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے اور وہ پچھتاتا ہے۔ یہی انسان کے لیے اعلیٰ درجے کی جو ہے نا نشانی اور علامت ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر شان رحیمی ہے کہ ہم خطا کوشی کرتے رہے اور وہ ہماری خطا پوشی کرتا رہا، ہم گناہوں میں ڈوبے رہے اور وہ ہمارے گناہوں پر اپنی صفت ستاری سے پردے ڈالتا رہا۔ تو بیٹا آج کا یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے، تو اگر اس میں کوئی بات آپ کو مشکل لگی یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو یہ لیکچر میرا جو ہے اپنے سکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ جو ہے اپنا جو سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔